ایسا وزیر اعظم دیکھا جس نے کھلاڑیوں کو جس طرح وہ ویلکم کرتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو ہر میدان میں آگے آنے کا موقع دینا چاہیے۔ قوم کی تشکیل نو کے سفر کا آغاز ہے، نوجوانوں کے سنہرے مستقبل کا آغاز ہے۔ ہمارے ساتھ دنیا بھر کی تمام جتنی ایمبیسیز ہیں، وہاں پر جو ہمارے ایکسپیٹریٹس ہیں، وہاں پر جو امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں، جو آئی ٹی کمپنیز ہیں، پاکستان کی تمام یونیورسٹیز، پاکستان کے تمام بینکس، ان یونیورسٹیز کے ساتھ ایفیلیٹڈ کالجز اینڈ سکولز، تمام صوبائی حکومتیں آج نوجوانوں کے مستقبل کے لیے وہ بیڑا جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اٹھایا، اس پر پاکستانی قوم لبیک کہتے ہوئے آج سب یکسوئی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل یوتھ ہب اس طرح کا یہ پورٹل ہے جس کے اوپر امپلائر، امپلائیز، یہاں پر اسکالرشپس، یہاں پر جتنی اپرچونٹیز ہیں، چاہے وہ سپورٹس ہے، آئی ٹی ہے، آرٹس اینڈ کلچر ہے، کس چیز کا نام لوں، والنٹیئرزم ہے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے گرین اکانومی، آپ اپنی فیلڈ جس میں جانا چاہتے ہیں، آپ کی قابلیت کے مطابق ود ان پاکستان اور آؤٹ سائڈ پاکستان، ڈیٹا ڈریون ہے، یہ فیکٹ بیسڈ ہے، اس کی ڈیش بورڈز ہوں گے، آج کے دن کتنی جابز ہیں، کس فیلڈ کے اندر ہیں، کس جگہ پر ہیں، اور اسی کے حساب سے پھر ہم ٹریننگز کرائیں گے۔ اسی کے اندر ایک تھنک ٹینک ہے جو ہمیں سجیسٹ کر رہا ہوگا کہ اگلے 3 ماہ میں کس فیلڈ میں ہمیں زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے، کس سٹریم کو اٹھانے کی ضرورت ہے، کس جگہ کے اوپر کس ملک کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا اپنی طرز کا پہلا پورٹل، اور دنیا کے اندر ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں ون آف اٹس اون کائنڈ۔ اللہ کے فضل سے پاکستان نے لیڈ لی، آپ نوجوانوں کے لیے لی، آج آپ کی زندگیاں بنانے کا وقت ہے، اور پرائم منسٹر یوتھ پروگرام شہباز شریف صاحب کی قیادت میں، اور اس پروگرام کو شروع کرنے والے 2013 میں اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف کی ویژن کے مطابق ان کی قیادت میں اپنے پاکستان کے بچوں کے مستقبل بنانے کا اعلان کرتا ہے۔ میرے ساتھ آخر میں نعرہ لگائیں اپنے مستقبل کے لیے، پاکستان کے اس سفر کے دوبارہ آغاز کے اوپر جو آپ کی زندگیاں بنانے کے لیے ہے۔ میرے ساتھ نعرہ لگائیے گا، پاکستان آپ سب زندہ باد۔ بہت شکریہ چیئرمین صاحب، آپ نے بہت اچھے سے الیبوریٹ کر دیا اس پلیٹ فارم کے بارے میں کہ کس طرح سے آج کے نوجوان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہم ایک شارٹ سے ویڈیو آپ کو دکھائیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ کیسے یہ پلیٹ فارم ہماری تقدیر بدلے گا۔ پاکستان میں لاکھوں نوجوانوں کو روزگار، تعلیم تک رسائی اور نئے مواقع تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر اعظم ڈیجیٹل یوتھ ہب ان مسائل کے حل پیش کرتا ہے۔ وزیر اعظم کے یوتھ پروگرام یونیسیف اور جنریشن ان لمیٹڈ کی معاونت سے لایا ہے پاکستان کا پہلا قومی پلیٹ فارم جو نوجوانوں کو تعلیم، روزگار، مشغولیت اور ماحولیاتی اقدامات کے لیے ایک ہی جگہ پر بے شمار مواقع تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ آغاز بہت آسان ہے، اپنے CNIC کے ساتھ سائن اپ کریں، اپنا پروفائل بنائیں اور اپنی تعلیم، کام کا تجربہ اور اسناد کا اندراج کریں۔ پروفائل مکمل ہونے پر آپ کو آپ کی مہارتوں اور دلچسپیوں کے مطابق ذاتی نوعیت کی سفارشات موصول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم ڈیجیٹل یوتھ ہب موبائل ایپ کے ساتھ منسلک رہے، کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت۔ یہ ایپ بہت آسان اور استعمال میں سادہ ہے، جو چلتے پھرتے آپ کو نوکریوں، اسکالرشپس اور پروگراموں کا جائزہ لینے کی سہولت دیتی ہے، جس کی بدولت مواقع سے جڑے رہنا اب مسئلہ نہیں رہا۔ وزیر اعظم ڈیجیٹل یوتھ ہب 4 اہم شعبوں میں تقسیم ہے۔ تعلیم، ان مہارتوں کو بڑھانے اور تعلیمی اہداف حاصل کرنے کے لیے اسکالرشپس، آن لائن کورسز اور تربیتی پروگرامز تلاش کریں۔ روزگار، پاکستان اور بیرون ملک نوکریوں کی تلاش کریں اور درخواست دیں۔ صنعت، مقام اور مہارت کی سطح کے لحاظ سے انتخاب کریں اور اپنی درخواستوں کو ریئل ٹائم میں ٹریک کریں۔ مشغولیت،
कम्युनिटी के अहम मंसूबों में रज़ाकाराना तौर पर हिस्सा लें या वज़ीर आज़म के स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम में शामिल हों, जो ई स्पोर्ट्स समेत मुख्तलिफ दिलचस्पी सरगर्मियाँ पेश करता है। माहौलियात, ग्रीन यूथ मूवमेंट जैसे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के इक़दामात में हिस्सा लें और साफ़ व सब्ज़ पाकिस्तान के लिए कोशिशों का हिस्सा बने। मुख्तलिफ इदारों के लिए वज़ीर आज़म डिजिटल यूथ हब पाकिस्तान में नौजवानों तक रसाई हासिल करने और दस्तयाब मौक़े से आगाह करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां दरख्वास्तों को ट्रैक करना और आसानी से पोस्ट को बाहम मरबूत करना मुमकिन है। पॉलिसी साजों के लिए ये प्लेटफॉर्म एक मरकजी डाटा हाउस के तौर पर काम करता है, जो नौजवानों के लिए बनाई गई पॉलिसियों और इक़दामात की मुआवनत के लिए दरकार आगाही फराहम करता है। CNIC की तस्दीक, एनक्रिप्टेड स्टोरेज और सख्त प्राइवेसी पॉलिसी ये यकीनी बनाती है कि आपका डाटा हमेशा महफूज रहे। पाकिस्तान भर के नौजवान AI से चलने वाली सिफारिशात, ज़ाती नोयत के डैशबोर्ड और वसाइल तक रसाई से फायदा उठाते हैं, जो तालीम, रोजगार और दीगर शोबों में उनकी सलाहियतों और हकीकी मौक़े के दरमियान खला को खत्म करता है। आज ही आगाज करें, प्लेटफॉर्म पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपनी महारतों और अहदाफ के मुताबिक मौक़े का जायजा लें। आए हम सब मिलकर एक रोशन मुस्तकबिल का आगाज करें। मैं दावत देना चाहूंगा शर्मिला रसूल साहिबा को, ऑफिसर इंचार्ज हैं यूनिसेफ पाकिस्तान। Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Shahbaz Sharif, Chairperson of the Prime Minister's Youth Program, Mr. Rana Mashood, the Resident Coordinator of the United Nations Pakistan, Mr. Muhammad Yahya, representatives of the National Assembly, Provincial Assembly, representatives from the UN agencies, media, civil society, last not but least, the power in this room, the young people of Pakistan. Special salams to you from UNICEF Pakistan. I am pleased to be here on my own behalf and my agency's behalf, UNICEF Pakistan, to witness this groundbreaking moment. This is a moment that we were waiting to see. This is an effort that is coming together, where the Prime Minister's Youth Program and UNICEF's Generation Unlimited efforts launching this Digital Youth Hub. Today we are launching this very important platform to pave the pathway for Pakistan to become a stronger and empowered nation. It is a platform for innovation, it is a platform of opportunity, more importantly, it is the platform of hope. This hub brings together the opportunities, like I said, and the potential to one place, but also channels this unlimited power the young people here have to jobs, to trainings, to career growth, so they will become productive citizens of this country, making Pakistan's dream real, that is to become the 10th largest economy in the world when it becomes the centenary in 2047. So well done Pakistan, well done the youth of Pakistan, your right place and making the right investments. हम दावत देंगे नवीद शेरवानी साहब को, चेयरमैन है ग्लोबल सेमी कंडक्टर ग्रुप के। प्लीज आइए और अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। Honorable Prime Minister, Federal Ministers, dignitaries from all over the world and youth of Pakistan, Assalamu alaikum. जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी तब है जब वो अनेबल्ड है, जब वो ट्रेंड है, जब वो केपेबल है। वो अगर नहीं है तो वो पाकिस्तान की बहुत बड़ी लाइबिलिटी है। तो हमें जो भी करना चाहिए, हर चीज़ स्टेट की, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर शुड इंश्योर that we put maximum effort into training and enabling the youth. Digital opportunity of youth is going to create a situation where each one of you will have a chance to be the best you can be. And Pakistan can only be best, only each one of you can the best they can be. I wish the Digital Youth Hub the best, and I will do whatever is in my power and whatever I can influence to make it as successful as possible. और मैं आप सबसे कहूँगा कि मिल के हमारे साथ प्राइम मिनिस्टर के डिजिटल यूथ हब को कामयाब बनाएं। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू। It's
It's our great honor to have the United Nations Resident Coordinator, Mr. Mohammad Yahya, with us today. It is our pleasure to invite Mr. Yahya to share his valuable insights on the Digital Youth Hub initiative and its potential to empower Pakistan's youth. Mr. Yahya. Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Excellency Shahbaz Sharif, Chairperson of the Prime Minister's Youth Program, Mr. Rana Mashood, Federal Ministers, Senators, members of the National Assembly, Deputy Representative of UNICEF, young leaders and future leaders of Pakistan, Assalamu alaikum. It's really an honor for me to be here today, an exciting launch of the Digital Youth Hub, a platform built by young people, for young people, to unlock your potential. 64% of this country is under 30 years old. It is a force for change, a force for innovation and progress. The numbers say by 2050, this wave of young energy will grow even higher. This digital hub today is a start of that journey. It's just not a website or an app. It's a 360-degree ecosystem designed to bridge gaps, open doors, whether it be jobs, internships, skills training, online courses, leadership programs, climate action initiatives. The hub is a launchpad for Pakistan's next generation. This milestone, you will agree, will not have been possible without the visionary leadership of the Prime Minister. I want to congratulate him and his team. I also want to congratulate the leadership of Mr. Rana, and I really want to learn from you on how you give speeches. I was quite impressed with your energy. And to the young people here, my appeal to you is really to use this hub, own it, demand more from it. The future is not just about something you inherit, but something you build. Let us ensure that you get all the skills and opportunities you need to make this country great. With that, thank you very much, and Pakistan Zindabad. ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے کہ کیسے ہم خود سے عہد کر رہے ہیں ایک ایسے پاکستان کے لیے جس کا واقعی خواب دیکھا تھا. حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے. یہ زمین ہماری ہے, یہ وطن ہمارا ہے, نور حق کا جو ہے دیا تمہارا ہے. یہاں قلم چلے گا, یہاں علم بڑھے گا, یہاں ہر خواب ہر عزم پورا ہوگا. جہاں تاریخ نے لکھی تھی آزادی کی صدا, وہاں آج گونجتی ہے ترقی کی دعا. ہم عہد کرتے ہیں دل و جان کے ساتھ, جیسے 1940 میں ہوا تھا بڑی شان کے ساتھ. وہی عزم وہی وعدہ, مگر ایک نئی راہ. ترقی کا ہر زینہ ہے اب جدت کی پناہ. ہر نوجوان سوال کرے اور علم و ہنر سیکھے, ہر استاد جو نئی حقیقتوں کا شعور بکھیرے. ہر زمیندار جو زمین سے سونا ہو گئے, ہر تاجر جو دنیا کو پاکستان بلائے. ہر خاتون جو ترقی کا مینار بنے, ہر سپاہی جو تحفظ کی دیوار بنے. یہی عہد ہے, یہی دستور ہمارا ہے, یہی پاکستان ہے, یہی فخر ہمارا ہے. جیسے لاہور کے میدان میں ہوا تھا ارادہ کہ یہ زمین ہماری ہے, یہ وطن ہمارا ہے. آج ہم کہتے ہیں یہ جھنڈا بھی ہمارا ہے, یہ ڈیجیٹل جہاں ہمارے نام کا ستارہ ہے. قلم سے, تحقیق سے, ترقی سے, تدبر سے ہم ایک نئی صبح کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد. خواتین و حضرات, اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا, یعنی پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کی باقاعدہ لانچنگ کا لمحہ آ چکا ہے. ہم دعوت دینا چاہیں گے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو کہ وہ ڈیجیٹل یوتھ ہب کا افتتاح کریں گے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف. Congratulations, Pakistan!
for launching this digital hub. اب ہم درخواست کریں گے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل ذہین اور محنتی طلباء و طالبات، وائس چانسلرز، اساتذہ کرام، ذی وقار وزرائے کرام، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا محمد مشہود خان، اور انٹرنیشنل پارٹنرز، ڈگنیٹریز، ایکسلنسیز، السلام علیکم. میرے لیے یہ لمحہ بہت ایک منفرد خوشی کا لمحہ ہے کہ جس زمانے میں اے آئی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا اور سب سے جدید ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، لیپ ٹاپس، یہ وہ گیجٹریز، آئی فونز، تو اس زمانے میں بطور خادم پنجاب اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور بخشا کہ پنجاب میں میں نے 2011-12 سے لے کر 2018 تک صرف اور صرف میرٹ کی بنیاد پر 4 لاکھ لیپ ٹاپس ان نوجوان بچوں اور بچیوں میں تقسیم کیے جو کہ اپنی محنت کے بل بوتے کے اوپر انہوں نے اپنے محلوں میں، شہروں میں، صوبوں میں نام کمایا اور وہ ہائی اچیورز تھے اسکولوں میں، کالجز میں. تو اس زمانے میں یہ انٹرونشن جو ہم میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں لے کے آئے اور اس کے بعد جو ماہ سال گزرے، اس میں جائے بغیر میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا جدید ترین ٹیکنالوجی کی متقاضی ہے. اور جس طرح بھی یہاں پہ ہمارے جو انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں، مسٹر یایا، یو این ریپرزنٹیٹیو ان پاکستان، اینڈ محترمہ شرمیلا رسول from UNICEF, she is from Sri Lanka, they really hit the nail on the head that the youth of Pakistan is a challenge as well as a great opportunity. مطلب کہ پاکستان کے کروڑوں بچے اور بچیاں ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہیں لیکن ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. اگر ہم ماڈرن ٹیکنالوجی سے لیس آپ کو ٹریننگ دیں گے، ووکیشنل ٹریننگ ہو، آئی ٹی لیڈ، اے آئی لیڈ، تو پاکستان کا آپ عظیم سرمایہ بن جائیں گے. جن ممالک کو اللہ تعالیٰ نے تیل، بلیک گولڈ دیا ہے یا نیچرل گیس دی ہے، بخدا بلا خوف تردید میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قدرتی نعمتوں سے مالا مال تو کیا ہے، لیکن چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں کروڑوں بچے اور بچیاں ہیں. اگر ہم اپنا سرمایہ ان کے قدموں میں نچھاور کریں اور بہترین ٹریننگ جو آج کے دور کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کو دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک بنے گا چند سالوں میں. لیکن یہ کام کرنے سے ہوگا. رانا مشہود صاحب نے ایک بڑی جاندار تقریر کی ہے اور دلوں کو گرمایا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پچھلے 1 سال کے اس عرصے میں جو میں نے ان سے کئی میٹنگز کی، ان کی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر کئی گھنٹے ہم نے اس کے اوپر لگائے، لیکن آج جس عزم کے ساتھ
اور جس ولولے کے ساتھ انہوں نے آج جو تقریر کی ہے انہوں نے مجھے اور آپ کو متاثر کیا ہے. ان کو میں نے ایک ہی ٹاسک دیا ہے, پروڈکٹیو امپلائمنٹ, یعنی یوتھ کی وہ امپلائمنٹ جو ان کو ہم ٹریننگ دینے کے بعد, چاہے وہ کارخانے ہیں, چاہے وہ ہمارے زراعت ہے, چاہے وہ ہمارے ایکسپورٹ ہاؤسز ہیں, چاہے وہ ہمارے آئی ٹی ہاؤسز ہیں, یا یونیورسٹیز ہیں, یا ہمارے ٹیکنیکل سینٹرز ہیں, وہاں پر یوتھ کو ہم پروڈکٹیو امپلائمنٹ دلوائیں, بہترین ان کو ٹریننگ دلوانے کے بعد. اور اس ٹریننگ کی ذمہ داری, یہ میں آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں, ان کو میں نے کہا کہ اپنے اخراجات اور کم کر دیں گے, جتنے بھی اخراجات چاہیے بہترین ٹریننگ کے لیے, پاکستان کے یوتھ کی ٹریننگ کے لیے. میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ اربوں ہوں یا کھربوں ہوں, آپ کے قدموں میں نچھاور کروں گا تاکہ آپ کی بہترین ٹریننگ ہو. ہمارے جو ٹریننگ سینٹرز ہیں ان میں بہترین ٹرینرز آنے چاہیے. نیفٹیک کے یہاں پر ایم ڈی بیٹھے ہیں, آپ وہ مضامین لے کے آئیں جس کے ذریعے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ ٹریننگ لے کر پھر ان کو اختیار ہو کہ پاکستان میں ان کو کسی انڈسٹری میں جاب ملتا ہے, یا کویت میں, یا قطر میں, یا دبئی میں, یا ابو دھابی میں, یا سعودی عربیہ میں, لوگ ان کو ہاتھوں ہاتھ ان کو درخواست کرے کہ آئیں, آپ ہمارے پاس آ کے کام کریں, آپ کو اتنے ہزار دینار یا درہم یا ڈالرز آپ کو تنخواہ ملے گی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ویژن ہے جس کے لیے میں نے دن رات 1 سال میں پریپریٹری ورک کیا ہے. اور میرے یہاں پر بیٹھے نوجوان بچوں اور قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس طرح میں نے ایک حقیر طریقے سے پنجاب میں تعلیم کے میدان میں, ہیلتھ کے میدان میں اور نوجوانوں کے لیے جو میں نے خدمات کی, یہ میرا عزم ہے. I am now in the 74th year of my life and probably this is the last part of my life. Allah knows کہ میری کتنی زندگی, لیکن میری ایک اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی مجھے موقع دیا ہے میں اپنے اس ملک کی جو سب سے بڑا اثاثہ ہے, she said it's a great opportunity, I say you are great asset of Pakistan, کہ اگر اس اثاثے کی ہم اس طرح خدمت کر سکیں کہ بہترین ہنر ان کے ہاتھ میں دیں, بہترین گیجٹریز ان کے ہاتھ میں دیں, تو I will be very comfortable in my grave. تو میں آپ سے آج وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو پورٹل جو انہوں نے بنایا ہے, لانچ کیا ہے, I will make sure کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صوبوں کے ساتھ مل کر جتنے بھی وسائل آپ کو چاہیے میں آپ کے حوالے کروں گا اور آپ کو پاکستان کا عظیم مثال میں بناؤں گا انشاءاللہ. آپ کو 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں. یو مسٹ نو کہ ہمارے قرضے 77 سال میں کتنے بڑھ چکے ہیں, اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے, میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو, کیونکہ IMF کے پروگراموں سے قومیں ترقی نہیں کرتی. IMF کے پروگرام سے قومیں اپنی اکانومی کو سٹیبل کر لیتی ہیں, ان کے جو میگا انڈیکیٹرز ہیں ان کو سٹیبل کر لیتی ہیں. وہ سٹیبلٹی الحمدللہ آ چکی. آپ کو جس طرح پتہ ہوگا کہ IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا. دس از اے اسٹیپ ٹورڈز IMF's governing bodies meeting in May where they will approve our next tranche جو $1 بلین ہے. مگر $1 بلین ایک قرض ہے, یہ کوئی ہم نے کمایا نہیں ہے. آپ نے جو ہماری یوتھ ہے, آپ نے اپنے ہنر کے ساتھ, محنت کے ساتھ انشاءاللہ اس قرضے کی زندگی کو آپ نے عزت اور وقار کی زندگی میں بدلنا ہے. اور خدا کی قسم یہ بالکل ممکن ہے, کیونکہ میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑے تابناک چہرے ہیں آپ کے خواب بڑے عظیم خواب ہیں آپ کے. مگر یہ کس طرح ہوگا؟ مسلسل محنت اور محنت. جس شخص کی تصویر ابھی آپ نے دیکھی, وہ پاکستان بنتے وقت آپ نے دیکھی, آپ نے اس کا یہ فرمان ہے کہ
محنت محنت اور محنت. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں اور میرے نوجوان قوم کے عظیم سپوتوں, بیٹوں اور بیٹیوں قوم کے, میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بات کا میں نے فیصلہ میں کر چکا ہوں اور آپ کو میرے ساتھ ملنا ہوگا کہ ہم نے مل کر شبانہ روز محنت کرنی. میں آپ کو ایک مثال جو ابھی میں کہا تھا بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے 3 ہفتوں میں 34 ارب روپے خزانے میں آئے. کس طرح, یہ سن لیں ذرا بات, تاکہ یو کین انڈرسٹینڈ ویئر آئی ایم کمنگ فرام اینڈ ہاؤ شوڈ وی بی موونگ فارورڈ. معاملہ یہ ہے کہ جب 2021-22 میں ڈالر اور روپے کا بالکل ہی اپنا جو ایکوٹی تھی وہ خراب ہو گئی اور روپیہ بہت نیچے جا رہا تھا, تو بینکوں نے بے پناہ فارن ایکسچینج کے اوپر ونڈ فال پروفٹ کمایا. ان کے اوپر ایک ٹیکس لگ گیا, وہ سب چلے گئے عدالتوں میں. کئی سالوں سے وہ اسٹے آرڈر تھا. میں نے پچھلے 1 سال میں سارا پلان بنایا کہ کس طرح ہم قرضوں سے جان چھڑوائیں. پیداوار بڑھانی ہے, بالکل بڑھانی ہے, ایکسپورٹس بڑھانی ہے, بالکل بڑھانی ہے, لیکن جو قومی خزانے میں, یہ بات علیحدہ ہے کہ قومی خزانے میں جو وسائل آئیں تعلیم کے لیے, علاج کے لیے, انفراسٹرکچر کے لیے, ٹریننگ کے لیے خرچ ہوتے, دیٹ از اے بگ کوشچن مارک. لیکن خزانے میں وہ پیسے آئیں تو صحیح, اربوں نہیں کھربوں کے مقدمات عدالتوں میں ہیں, ٹریبونلز میں ہیں, ہائی کورٹس میں ہیں, سپریم کورٹس میں ہیں. تو ہم نے ایک پلان بنایا. تو آپ اندازہ کریں کہ پورے اچھے طریقے سے جو یہ کلوژن تھی ایف بی آر کی اور باقی جنہوں نے ٹیکس دینے تھے اس کو توڑا. اور 3 ہفتے پہلے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر خارج کرایا جو کئی سال سے تھا. اور وہ کیا تھا, سارا ایک پہلے سے پلان کے تحت کہ جاؤ جا کے اپنا تاریخ لے لینا. کئی سالوں سے تاریخیں مل رہی ہیں, ادھر سے خودار لے رہے ہیں اور پاکستان کی معیشت کا بھرکس نکل رہا ہے. تو کیا ہوا, دس از آل اباؤٹ دا ول ٹو ڈو. وہاں پر ہم نے گئے, وہاں سے اسٹے آرڈر خارج کروایا اور میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو اور چیئرمین ایف بی آر کو کہا, وہ 23 ارب روپے تھے, وہاں شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. ابھی لاہور ہائی کورٹ سے بالکل اسی نوعیت کا کیس, وہاں پر 11 ارب روپے تھے. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. تو وہاں پر فیصلہ انہوں نے کر دیا, اسٹے آرڈر ختم کیا. تو گورنر ایف بی آر کو جب میں نے کہا شام کو پیسہ خزانے میں آ گیا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ آپ کسان اس کو آپ سپورٹ کریں, آپ صنعت کار کو سپورٹ کریں, آپ اس یوتھ کو, ان کو آپ پروڈکٹیو امپلائمنٹ دیں. میرے نوجوان بچوں اور بچیوں, میں آپ کو ایک آخری بات آج کی محفل کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ول فائٹ فار یور رائٹ ٹل مائی لاسٹ. اینڈ انشاءاللہ اف اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں یہ شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آپ کی تعلیم ٹریننگ کے لیے, تاکہ آپ کو عزت کا روزگار پاکستان کے اندر اور باہر آسانی سے مل سکے تھرو دس پورٹل اور تھرو اینی ادر میکنزم, میں انشاءاللہ اپنی جان لڑاؤں گا اور اپنی آخری حد تک میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں. اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا, آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اور انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا, اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں, تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے, اور نہیں ہے شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. So this is my commitment with you, and Allah Almighty is a witness that I will fight for you till the last. اور انشاءاللہ آپ نے پاکستان کو عظیم بنانا ہے, آپ نے پاکستان کو قائد کا اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے. یہ شہر رمضان ہے, اس کی برکات اور اس کی اللہ تعالیٰ کی کمال مہربانی سے آپ انشاءاللہ اس ملک کی تقدیر بدلیں گے, اور میں خادم بن کر آپ کی خدمت کروں گا. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, آپ کی تشریف آوری کا. اپنی تالیوں میں رخصت کیجئے
آج کے مہمان خصوصی وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کو. تقریب میں موجود تمام مہمانوں کا شکریہ.